السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے کٹے ہوئے سر کی کرامات میں سے ایک کرامت سماعت فرمائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ مت گھبرانا، قید اور سفر حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے حضرت یوسف علیہ السلام سے زین العابدین کا موازنہ کرنے والے، یہ موازنہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید اور عابد کی یعنی امام زین العابدین کی قید میں بہت سارا فرق ہے۔ فرمانے لگے کہ یوسف علیہ السلام کی قید یہ تھی کہ وہ اکیلے تھے، فرمایا میری یہ قید ہے کہ میرے ساتھ پردے دار خواتین موجود ہیں۔ فرمایا ان کی قید یہ تھی کہ 40 سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کر چکے تھے، اور فرمایا کہ ہماری ملاقات 40 سالوں کے بعد نہیں بلکہ قیامت تک میں اپنے باپ سے جدا ہو گیا ہوں، قیامت کے میدان میں اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ قافلہ چلتے چلتے راستے میں جب کھانے کا ٹائم ہوا، یزیدی لشکر نے کھانا کھانا تھا، چنانچہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈاچیوں میں سے، اونٹنیوں میں سے ایک ڈاچی کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت پکانا شروع کر دیا، اور قریب ہی یہودیوں کا ایک کلیسا تھا، اس کی دیوار کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور والا نیزہ لگایا۔ اب وہ کلیسا کے اندر والے افراد سر امام کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی کو پہرے پر بٹھا دیا گیا اور اسے کہا کہ تمہارا کھانا یہیں پر بھیج دیا جائے گا، تم صرف اس سر کا پہرا دو گے۔ حتیٰ کہ وہ بندہ پہرا دے رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے قریب کوئی آدمی نہ آئے۔ آدھی رات کے وقت ایک آدمی نکلا ہے اور جو کہ کلیسا سے باہر آیا ہے، اس نے پہرے دار سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کا تعارف کرواؤں۔ اس نے کہا کہ یہاں پر اس وقت کوئی اجازت لینے دینے والا نہیں ہے، تم میرے کان میں ہی بتا دو کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، حکومتوں کے بڑے بڑے ذرائع ہوتے ہیں، اطلاع لینے کے CID وغیرہ سے ان کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، میں یہ چھوٹی سی بات کروں اور پھر پکڑا جاؤں، میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا جتنے پیسے چاہیں لے لو اور بتا دو۔ اس نے کہا تم اتنا اصرار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں آخر کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری تو کوئی نہیں، بس میں حیران اس بات سے تھا کہ میں جب باہر نکلا تو میں نے اس مبارک سر سے لے کر آسمان تک ایک نورانی لائٹ نکلتی دیکھی ہے، بلکہ ایک نور کا پہاڑ دیکھا ہے، تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ معلوم کروں کہ یہ کس ہستی پاک کا سر ہے، ذرا تعارف تو کراؤ نا، یہ مرکز نور ہے، یہ محور نور کون ہے، یہ منبع برکات، یہ مصدر حسنات، یہ کٹے ہوئے سر والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ امام حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا کہ 10,000 روپے رات کے لے لینا اور یہ سر رات کی رات مجھے دے دو۔ سودا ہو گیا۔ اب وہ شخص تھا تو وہ یہودی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لے گیا اور باہر تالا لگا دیا۔ اندر سندل کی لکڑی کے میز پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس طریقے سے رکھا کہ سر اوپر اور بال مبارک نیچے لٹکنے لگے۔ اس نے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دی ہے، خوشبو لگانا شروع کر دیا ہے، اور بڑی خوشبو لگا کر سجایا اور زیارت کرتا رہا، حتیٰ کہ مٹی صاف کر کے، خشک خون صاف کر کے سامنے رکھ کر کہتا رہا، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسے دیتا رہا اور سینے پہ رکھتا رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے آواز آئی، سبحان ربی الاعلی۔ تہجد کا وقت تھا، حیران رہ گیا کہ کٹے ہوئے سر سے قوت حیات، آثار زندگی، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود سبحان ربی الاعلی یہ آواز کس طرح آ رہی ہے؟ امام عالی مقام کی زندگی کو دیکھ کر آپ کے سر کو گواہ بنایا اور کہنے لگا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، آپ اپنے کٹے ہوئے سر سے گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آج سے یہودیت چھوڑ کر آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فجر کا وقت ہوا، وعدہ کے مطابق 10,000 روپے لے کر آیا
اور ان کو دے دیا۔ پھر سر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گیا۔ جب اس نے سر امام شمر کے حوالے کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور جس وقت سر انہیں دیا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شمر لعین بدبخت نے کہا رات تو یہودی تھا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ کہاں سے تجھے مل گیا ہے؟ جواب دیا کہ اسی سر والے سے ملا ہے۔ شمر نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اس کا سر کاٹا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کئی کلمہ پڑھنے والے اسے کاٹ کر مردود ہو گئے، کئی کٹے ہوئے کو چوم کر خدا کے محبوب ہو گئے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، نہ تیرے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے۔ لیکن یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس کا سر تن سے علیحدہ بھی ہے، پھر بھی جہاں تک جائے گا لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں گے۔ جس وقت 10,000 دینار کھولے گئے تو وہ ٹھیکروں کی شکل اختیار کر چکے تھے، اور ان کی ایک سائڈ پر لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور دوسری سائڈ پر لکھا تھا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور جو ڈاچی ذبح کی تھی اس کے گوشت کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، بدبو آنے لگی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کیا یہ ڈاچی اونٹنی بیمار تھی؟ آپ نے فرمایا کون سی ڈاچی ذبح کی ہے؟ کہا کہ لائن میں سے تیسرے نمبر پر اور بھورے رنگ والی ڈاچی ذبح کی ہے۔ اس وقت اس کا گوشت سرخ تھا اور بالکل صحیح سلامت تھا، اب اس میں سے بدبو بھی آ رہی ہے اور رنگ بھی سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بیمار نہ تھی۔ کہا پھر اب کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے دراصل وجہ یہ ہے کہ اس ڈاچی پر میرا ویر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے سوار ہو کر آیا تھا، تو رب کو یہ پسند نہ آیا کہ سواری پاکوں کی ہو، خوراک پلیدوں کی بن جائے۔ شمر لعین نے کہا اے زین العابدین لٹ جانے اور خاندان کٹ جانے کے بعد اب بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا سچی بات کہنا ہی تو ہمارا دستور ہے، ہمارا منشور ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو نانا جان کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، اور یہ ہم کرتے ہی رہیں گے۔ تکلیف دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے رسید کیے گئے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو یہ سب اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ یہ وہ کرامت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر ایک یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی احسن طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔